सो रब दी मदीने दा दरबार बड़ा सोहना उंज मस्जिद नबवी दी हर चीज निराली है, हर चीज निराली है, पर जड़ा रोज़े दे नाल जुड़िया मीनार बड़ा सोहना सोहना जड़ा रोज़े दे नाल जुड़िया मीनार बड़ा सोहना ते सब रस्ते मदीने दे सानू जान तो वध प्यारे, सानू जान तो वध प्यारे, पर जड़ा रोज़े नू जांदा ए बाजार बड़ा सोहना सोहना जड़ा रोज़े नू जांदा ए बाजार बड़ा सोहना कौनैन दे वाली दा घर बार बड़ा सोहना सोहना सो रब दी मदीने दा दरबार बड़ा सोहना सोने रोज़े ते पहली नजर जा पई धड़कना वध गया मेरे सीने दियां, सोने रोज़े ते पहली नजर जा पई धड़कना वध गया मेरे सीने दियां, शहर सोने दा सारे जहानों जुदा गल्ला की मैं सुनावा मदीने दिया सो रब दी मदीने दा दरबार बड़ा सोहना सोहना सो रब दी मदीने दा दरबार बड़ा ते सब दाया हलीमा नू हैरत नाल पुछ दिया सन, की पुछ दिया सन ए किथों लैके तू आई है दिलदार बड़ा सोहना किथों लैके तू आई है दिलदार बड़ा ते मालिमा की जवाब दे दिया ने कि मैं आप बीमारी मेरी कुल बीमारी है, मेरी कुल बीमारी है, पर मेरी गोद च नबियां दा सरदार बड़ा सोहना सोहना मेरी गोद च नबियां दा सरदार बड़ा सोहना सो रब दी मदीने दा दरबार बड़ा सोहना। काबिल तवज्जो शेर है कि दिन सारे सोहने ने जेड़े रब ने बनाए ने, जेड़े रब ने बनाए ने, पर जेड़े वार नबी आया ओ वार बड़ा सोहना, जेड़े वार नबी आया ओ वार बड़ा
دربار بڑا سونا سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا. ماشاءاللہ جی کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ مزہ آ گئی. حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اس مبارک کے حوالے سے، آپ کی سیرت کے حوالے سے اور آج کی اس مجلس مبارکہ کے حوالے سے میں گزارش کروں گا عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ حافظ محمد اخلاق احمد صاحب مدد اللہ العالی خطیب جامعہ مسجد گھنگول شریف کی وہ تشریف لائیں اور اپنا خطاب مجھے اور آپ کو سنائیں. نعرہ تکبیر. یہ اتنا ڈھیلا نعرہ، یہ کوئی طریقہ تو نہ ہوا نا. بجلی سے ہمارا لین دین کوئی نہیں. اب وہ بجلی گئی تھی تو آپ ٹھیک تھے، وہ واپس آئی تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کے کرنٹ ختم ہو گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا. الصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. سبحان الله. وقال الله تبارك وتعالى قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. سبحان الله. ثم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. محبت کے ساتھ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المؤمنين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا ہم سب شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے اپنے پیارے حبیب تاجدار کائنات فخر موجودات خلاصہ کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا تاجدار مدینہ کی امت سے پیدا فرمائے، اور آج ہمیں یہ توفیق بخشی کہ اس کے گھر میں بیٹھ کے مصطفیٰ کا ذکر اور رب مصطفیٰ کا ذکر اور امام الاولیاء کا ذکر کرنے میں مصروف ہے. نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد عزت و تکریم علماء اہل سنت، میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں اس مسجد کے امام اور خطیب ہمارے نہایت واجب الاحترام دوست حضرت علامہ مولانا احمد زمان جماعتی صاحب، اور پھر
برادر اکبر شان اہل سنت خطیب اسلام اور مفتی اہل سنت میرے محسن دوست حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر صاحب زید مجدہ، میرے دوست میرے بھائی حضرت علامہ مولانا قاری محمد امین صاحب چشتی، اس کے علاوہ آپ کے امام و خطیب یہاں کے امام حضرت علامہ مولانا قاری ناصر صاحب سیالوی، اس کے علاوہ دیگر آپ کے ائمہ جن کے نام سے میں واقف نہیں ہوں معذرت کے ساتھ، اللہ رب العزت میں ہوں یا جتنے بھی آپ آئے ہیں وہ علماء ہوں، سناخان ہوں، آپ حضرات ہوں، جو بچے ہوں، جوان ہوں، دوست احباب جتنے بھی مجھ سمیت ہم ایک ہی نیت اور ارادہ لے کے آئے ہیں، اللہ پاک جس بھی مقصد کو ہم لے کے آئے ہیں وہ قبول و منظور کر لیں اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور سیدی الشیخ السید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنی بارگاہ میں ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت عطا کر دیں۔ مجھے دلی خوشی ہوئی ہے آپ کی اس مسجد میں ماشاءاللہ ائمہ جو ہیں، آپ نے ابھی میں مفتی صاحب سے بات کر رہا تھا، ماشاءاللہ بہت ورائٹی ہے آپ کے پاس، ماشاءاللہ قراء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، خطباء بھی ہیں، فقراء بھی ہیں، اور ماشاءاللہ یہ علماء یہ صوفیاء بھی ہوتے ہیں، سنی ہوتا ہی صوفی ہے، یاد رکھیں میں سنیت کی ڈیفینیشن آپ سے تو پوچھے نا سنی کس کو کہتے ہیں، میں ایک جملے میں ہمیشہ اس کی وضاحت کرتا ہوں، آپ سے کو پوچھے what is the definition of Sunni, who is the Sunni, how can we recognize them, what are the signs and identification of the Sunnis, ان کی علامات اور شناخت کیا ہیں؟ تو میں کہتا ہوں سنی وہ ہے جو انبیاء کی، حضور کے صحابہ کی اور اولیاء کی جو سب کی عزت کرے اسے سنی کہتے ہیں۔ It is very simple to say the one who respects and honors the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala and their great companions and the companions of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and the great saint of the ummah of Rasulullah sallallahu, those who respect them, those are the Sunnis. This is the definition of the Sunni. یہ ہے سنی، very simple، بہت سادہ سی بات ہے، اور یہ کتنا which is so beautiful religion and عقیدہ on earth، سب سے خوبصورت اور سمپل اور سادہ عقیدہ سنیوں کا ہے، ہم کمیونیکیشنز میں نہیں پڑھتے، سادہ سی بات ہے، سنی وہ ہوتا ہے جو سب کی عزت کرتا ہے، ہم اہل بیت کی بھی عزت کرتے ہیں، حضور کے صحابہ کی بھی توقیر کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دونوں گھروں کی عزت دامن مصطفیٰ سے ہے، جو مصطفیٰ کا ہے وہ سب کا ہے، اس کا معنی یہ ہوا جو صحابہ کی عزت نہیں کرتا وہ بھی مصطفیٰ کا ہوا ہی نہیں، جو حضور کے اہل بیت کی عزت نہیں کرتا بھی اسے عظمت حضور ابھی سمجھ ہی نہیں آئی۔ اس لیے یہ بات جو میں نے کی نا یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں۔ ہم صحابہ کی why do we respect the companions of the Prophet علیہ السلام due to the Prophet علیہ السلام، ہم صحابہ کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی نسبت حضور کے ساتھ ہے، اور اہل بیت کی بھی عزت و توقیر اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی بھی نسبت حضور کے ساتھ ہے، دونوں گھروں کا تعلق حضور سے ہے، جس کا تعلق حضور سے ہمارے سر کا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، یہ ہوتا ہے سنی، کتنا سادہ ہے۔ We can see kids or youngsters or youth. I want to convey this message to them. They must understand. You must find the people in our community, different aqidah, different people. They say different things. Don't go into the details. You should not go into the complications. There is no complication in aqidah of Sunni. It's very simple. We respect all of them. All the prophets of Allah subhanahu wa ta'ala, there were two prophets of Allah subhanahu wa ta'ala. We respect the companions because they were the companions of the Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And we respect the saints of
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. That is the عقیدہ of سنی. بہت خوب. یہ سنیت ہے. اس لیے اس کو یہی وہ عقیدہ ہے جس کا پرچار صدیوں سے ہے, ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا, اور یہی عقیدہ غالب رہے گا, اغلب ہوگا. اس لیے اب چونکہ یہ موضوع نہیں ہے, میں نے یہ بنیادی بات ضروری سمجھی تو کر لی. مجھے یہ دلی خوشی ہوئی ہے الحمدللہ, پہلی دفعہ اس مسجد میں حاضری ہوئی ہے, تو تعلیمی آپ کا جو ایجوکیشنل آپ کا ایک انٹرسٹ میں نے دیکھا ہے, دلچسپی دیکھی ہے, ماشاءاللہ یہ بہت اچھی ہے. اور دیز آر اور فیوچر, یہ جو کڈز ہمارے ینگسٹرز ہیں یہ ہمارا فیوچر ہے, ان کے لیے آپ سوچ رہے ہیں. یو آر آلویز تھنکنگ اباؤٹ دس, yeah, that is the right way to go. یہی وہ راستہ ہے, انہی کے بارے میں سوچیں. اور میں ایک اور ساتھ کہتے کہتے چلا جاؤں, جہاں ان کے لیے کرتے ہیں ایک اڈلٹ ایجوکیشن سسٹم بھی ہونا چاہیے, وہ بھی ہونا چاہیے. کیا خیال ہے حضرت؟ بڑوں کی تعلیم کا بھی ہونا چاہیے. ہمارے بزرگ حضرات جو ہیں ان کے لیے بھی. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, یاد رکھیں عمر کی کوئی قید نہیں ہے. حضور نے کہا اطلبوا العلم من البحر الى النهر, seek knowledge from the cradle to the grave. There is no the restriction, no limits. اس لیے علم حاصل کریں, عمر جتنی بھی ہے, بڑوں کے لیے بھی چھوٹوں کے لیے سب کے لیے علم حاصل کریں. اور آج کے موضوع کے حوالے سے اس طرف آتے ہیں. میں نے یہ ایک کتاب ساتھ لایا ہوں کسی مقصد کے لیے. ابھی علامہ صاحب کہہ رہے تھے یہ دیکھیں کہ کام شاید لمبا لگتا ہے. میں نے کہا نہیں اتنا لمبا نہیں ہوگا, کتابیں دیکھ کے نہ ڈریں. ایک خاص بات ہے جس کے لیے میں یہ کتاب لایا ہوں ساتھ. یہ کتاب ہے شارح صحیح مسلم حضرت امام نووی علیہ الرحمہ کی, ریاض الصالحین. بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے, بہت مشہور زمانہ. لایا اس لیے ہوں, بات چونکہ عقیدے کی ہے. ہم سنی اہل سنت والجماعت, اگر کوئی کہتا ہے نا اولیاء کو مانتے ہیں, ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں, ان کی زیارت کو جاتے ہیں, صحبت میں جاتے ہیں, مجلس میں جاتے ہیں, میت میں جاتے ہیں, دعائیں لیتے ہیں, ان کی زیارت کرتے ہیں, یہ سارا کیا ہے؟ آپ کو بنیادی بات بتانے جا رہا ہوں. یہ وہ کتاب ہے ریاض الصالحین. امام نووی نے یہ کتاب جو لکھی ہے, آپ نے خود فرمایا کہ میں نے جو صحیح احادیث تھی, احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میں نے اس میں جمع کی ہیں. ساؤنڈ حدیث وہ اس میں نے کلیکٹ کر کے جمع کی ہیں اس کے اندر. اور یہ وہ کتاب ہے صرف عجم کے نہیں, پورے عالم عرب کے ہر مرکز میں, ہر مسجد میں پڑھی پڑھائی جاتی ہے. سعودی عرب میں جائیں, مسجدوں میں جائیں, مرکزوں میں جائیں, کہیں جائیں, اور کوئی کتاب ملے نہ ملے, جیسے دلائل الخیرات آپ کو نہیں ملے گی, وہ وہاں پر بینڈ ہے, وہ نہیں جانے دیتے, لیکن یہ کتاب آپ کو ضرور ملے گی. میں قربان جاؤں امام نووی پر, خدا کی قسم اسی کتاب پہ اگر اتفاق ہو جائے یہ سارے کا سارا سنیوں کا کی. اس لیے میں یہ کتاب آپ کے سامنے آج لایا تھا ایک خاص بات بتانے کے لیے. اس کتاب کے اندر ایک چیپٹر ہے. اب یہ یاد رکھیں ایک بنیادی سی بات ہو, جب کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے, رائٹر کوئی کتاب لکھتا ہے, آتھر کوئی کتاب لکھتا ہے, جب اس کے چیپٹرز بناتا ہے, اس کے ہیڈنگ ہوتے ہیں. ہیڈنگ کے اندر جسے ابواب یا باب کہتے ہیں, وہ جو ہیڈنگ ہوتا ہے اس کے اندر جو وہ بات کہتا ہے کہ یہ چیپٹر کیا ہے, ہیڈنگ میں وہ سارا کچھ اس کے نام کے اندر سب کچھ ہوتا ہے. اور یاد رکھیں جو ہیڈنگ ہوتا ہے وہ اس امام کا عقیدہ ہوتا ہے, وہ اس امام کا عقیدہ ہوتا ہے. امام نووی کا عقیدہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اس چیپٹر کے اندر امام نووی نے اس چیپٹر کا نام کیا رکھا ہے, ذرا سنیے. یہ عربی ہے متن, اور مزے کی بات ہے میرے دوست گئے عمرہ شریف پر, مفتی صاحب کہتے ہیں کیا لاؤں, میں نے کہا ریاض الصالحین مدینہ شریف سے لانی. وہ وہاں سے یہ عربی کا سارا وہ لے کے آئے, عربی کتاب ہے, اس کا چیپٹر, اس کا نام کیا ہے؟ امام نووی نے اس کا نام رکھا ہے باب زیارت اہل الخیر و مجالستہم و صحبتہم و محبتہم و طلب زیارتہم و الدعاء منہم و زیارت المواد الفاضلہ. اس کا نام کیا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں نام اس کا باب کا یہ ہے, اس میں مجلس بھی ہے, صحبت بھی ہے, محبت بھی ہے, دعا بھی ہے, زیارت بھی ہے. اس باب کا نام پہلے الفاظ باب و زیارت اہل الخیر, اہل خیر کی زیارت کا باب. ٹو وزٹ
these great saints of Allah subhanahu wa ta'ala, to sit with them in their company and to ask them to do dua for you. All these things have been mentioned in this chapter by Imam Nawawi. امام نووی علیہ الرحمہ نے اس چیپٹر کے اندر یہ باتیں بیان کی ہیں. اور جو میں نے اور امام کا ایک بہت خوبصورت اسلوب ہے بات کرنے کا, جب بھی کسی چیپٹر میں بات کرتے ہیں تو پہلے استدلال قرآن سے کرتے ہیں, پھر حدیث مبارکہ لاتے ہیں. اس بار میں نے جو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں وہ اسی میں سے کی ہیں. اب دیکھیں, باب کا نام ہے اہل خیر کی زیارت, اولیاء کاملین کی زیارت کرنا, ان کے پاس جانا, ان کی مجلس میں بیٹھنا, ان سے محبت کرنا, صحبت اختیار کرنا, دعائیں لینا, اس باب کا نام ہے. امام نووی اس پر ایویڈنس جو پہلی قرآن سے لائے ہیں وہ 2-3 آیات کریمہ لائے, اور دونوں آیات کریمہ سورہ کہف سے لائے. سورہ کہف سے, یاد رکھ لیں, دونوں آیات, تینوں آیات کریمہ سورہ الکہف, the cave in 15 سپارہ, اس سے لائے. اور جو پہلا واقعہ جس میں ابھی ہمارے دوست وہ بزرگ بیان کر رہے تھے نا, موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان ہو رہا تھا, وہ لائے ہیں. پہلے بات ہو رہی ہے زیارت کی. امام نووی یہ آیت کریمہ سب سے پہلے لائے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام چلے تھے اپنے خادم یوشع بن نون کو ساتھ لے کر کس کی زیارت کے لیے, حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت. اب یہ بات تو اختلافی ہو سکتی ہے کہ وہ نبی تھے یا ولی, اس پر تو علماء نے گفتگو کلام کیا ہے. کچھ نے کہا وہ نبی تھے, کچھ نے کہا وہ ولی تھے. بس یوں کہہ لیں نبوت پر تو اختلاف کی گنجائش ہو سکتی ہے, آپ کی ولایت میں کوئی اختلاف نہیں, ولی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں ان کی زیارت کے لیے. امام نووی اس چیپٹر کی پہلی آیت کریمہ یہ لائے, لوگوں میں تمہیں عقیدہ بتانا چاہتا ہوں. میں اتنے بڑے امام کا, امام نووی کا عقیدہ یہ ہے, شارح صحیح مسلم کہتے لوگوں عقیدہ یہ ہے کہ اگر اولیاء اللہ کی, اہل خیر کی, صلحاء کی, عرفاء کی, نقباء کی, نجباء کی, صالحین کی, کاملین کی, عارفین کی, زاہدین کی, عابدین کی, ساجدین کی, ان کی زیارت کے لیے جانے کے لیے سب سے پہلی دلیل میں تمہیں قرآن سے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ سنا کے بتا رہا ہوں. نبی جا رہے ولی کی زیارت کے لیے, خضر علیہ السلام کی زیارت کے نبی تھے یا ولی, زیارت کے لیے جا رہے. یاد رکھیں بنیادی بات ہے, ولی چھوٹا بڑے کے پاس جائے, ولی نبی کے پاس جائے تو سنت نہیں بنتی. اعلیٰ عمل تو ہو سکتا ہے, ثواب بھی ہے, سنت نہیں بنتا. لیکن جب نبی ولی کے پاس جائے تو نبی کا عمل سنت ہوتا ہے. یاد رکھیں موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں تو بتایا قرآن سے امام نووی جو دلیل پیش کی ہے, لوگوں ولیوں کی زیارت کرنا تو نبیوں کی سنت ہے, یہ سنت نبی ہے. اس لیے ایک اور اس پہ میں دے دوں, قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران میں ہے نا, حضرت زکریا علیہ السلام اور مائی مریم سلام اللہ علیہ کا جو واقعہ ہے, وہ جو پھل ہوتے تھے, کمرہ بند ہوتا تھا, جب آپ اندر جاتے تو پھل پڑے ہوتے تو پوچھا یہ کہاں سے آئے, قال یا مریم نہ رکھے آدھا, قالت ہوا من عند اللہ, میں یہ اللہ سے آئے. وہیں کھڑے ہو کہ وما ہنالک دعا زکریا, یا وہیں پہ دعا کی. اب کیا ہے, زکریا علیہ السلام نبی ہیں, مائی مریم صالحہ ہیں, ولیہ ہیں. اب نبی جب ولیہ کے پاس, اللہ کے ولیہ کے پاس کھڑے ہو کے دعا کر رہا ہے تو پتا چلا یہ عمل بھی نبی کا سنت ہو گیا ہے. نبیوں کے پاس, ولیوں کے پاس جانا, زیارت کرنا, دعائیں لینا, صحبت میں بیٹھنا, مجلس میں بیٹھنا, محبت کرنا, ان کے پاس جانا, یہ قرآنی دلائل سے ثابت ہو گیا کہ انبیاء کی سنت ہے. اب اس کا معنی یہ ایک اور میں ذہن میں ڈاؤٹ آ سکتا ہے, بڑا چھوٹے کے پاس جائے. آپ نے بعض حدیث میں سنا ہوگا آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوتے, سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا خاتون جنت آپ آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے, کھڑے ہو کے اپنی بیٹی کے یہاں بوسہ دیتے, آپ حضور کے ہاتھ کو پکڑ کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتے, حضور کھڑے ہو جاتے. دائی حلیمہ آپ کے پاس جب آئی تو آپ کھڑے ہو گئے. اب کوئی کہہ سکتا ہے بھائی یہ کیا ہے, بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, جب بڑا چھوٹے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کی شان میں کمی نہیں آتی,
بات اور ہوتی ہے جب بڑا چھوٹے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو سبق یہ دے رہا ہوتا ہے لوگوں میں تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جس کے لیے میں کھڑا ہوں یہ کتنا عظیم ہے، اس کی عزت توقیر عظمت تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں یہ کتنا قابل عزت ہے، جسے میں عزت دے رہا ہوں تمہیں بھی اسے عزت دینی چاہیے۔ اس لیے اب یہ چونکہ ایک بنیادی بات تھی، اب اس پر دوسری آیت کریمہ جو امام نووی لائے وہ بھی سورہ کاف سے، یہ واقعہ اگلا تھا، اس سے اب میں واقعہ بیان کرنے نہیں جا رہا، اس طرف وہ موضوع نہیں ہے، اس سے دوسری آیت کریمہ جو لائے وہ ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہ اصحاب کہف جو تھے یہ ان کا واقعہ ہے۔ اب کیا ہے انبیاء کے پاس یعنی اولیاء کی صحبت میں جانا جو میں نے بات کی، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اب سوال ہوتا ہے کس کے پاس جائیں، ان کی پہچان کیا ہے، آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے، سائنس کیا ہے، علامات کیا ہے، کیا پتہ چلے کون خدا کا ولی ہے، یہ کیسا ہے؟ پہلا تو قرآنی حکم یہ ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ لگ جاؤ، یہ قرآنی حکم ہے، یعنی حکم قرآنی ہے کہ ایسے بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی معیت میں ہو جاؤ، sit with them, go to them and be with them in their company, in their صحبہ, in their معیت، ان کے ساتھ بیٹھو۔ اور مزے کی بات قبلہ مفتی صاحب لفظ ہے نفسک، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اب نفس کس کو کہتے ہیں؟ قرآنی زبان میں کہہ رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، یہ تو سنتے ہیں آپ، ہر نفس نے یعنی ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور آسان کر لیں یوں کہہ لیں کہ یہ نفس روح کو کہتے ہیں، نفس روح کو کہتے ہیں، بھائی جسم میں روح ہوتی ہے تو فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، روح ہے اگر تو پھر فرمایا جسمن ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ لگ جاؤ، نفسک، نفسن کیا معنی یہ ہوا، اب نفسکا جب کہہ دیا تو پھر جسم کہنے کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ روح تو ہوتی ہی جسم میں ہے، تو فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، میں یہ چاہتا ہوں لوگوں، رب کا فرمان ہے، رب یہ کہہ رہا ہے لوگوں ان کے ساتھ صرف جسمن نہیں، باطنن، روحن، قلبن، یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ تمہیں روحن، باطنن، نفسن ان کے ساتھ لگ جاؤ، تمہارے جسم بھی ان کے ساتھ ہوں، تمہاری روحیں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ فرمایا ان کی پہچان کیا؟ فرمایا مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، یہ وہ ہیں جو صبح و شام رب کو یاد کرتے ہیں، یعنی جو ذاکر ہوگا وہ کبھی غافل نہیں ہو سکتا، جو ذاکر ہے وہ کبھی غافل نہیں ہو سکتا، اور جو غافل ہو وہ کبھی ذاکر نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں پہچان ہی ولی کی اللہ پاک نے یہ بتا دی، لوگوں ہر نتھو کھیرا جو دعویٰ کرے میں یہ ہوں میں وہ ہوں، یاد رکھنا یہ کرائیٹیرین ہے، اس کو اس کے معیار کے اوپر اس کو پرکھیں، اگر وہ ذاکر ہے صبح شام رب کو یاد کرتا ہے جیسے رب نے کہا ہے تو پھر مان لو یہ خدا کا بندہ ہے۔ اگر مادیت پرست ہے، دولت پرست ہے، وہ دولت کا پجاری ہے، جائیدادوں کا پجاری ہے، دنیا پرست ہے، ارے دنیا پرست خدا پرست کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ دولت پرست او ولی کامل کی پہچان ہی نہیں ہے، رب نے کہا ہے ولی وہ ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اس کے پاس یہ نہیں ہوگا، ارے دنیا تو اس کی لونڈی ہوتی ہے، ولی کامل جو ہوتا ہے، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، ایک جملے میں پیغام ہوتا تھا، ہمارے استاد کہا کرتے تھے بیٹا یہ زندگی نہیں ہے کہ تم دنیا کے پیچھے بھاگو، زندگی یہ ہے دنیا تیرے پیچھے بھاگے۔ دنیا کی مثال سائے کی ہے، جب سورج نکلا ہو نا، آگے سے سورج پڑ رہا ہو تو سایہ پیچھے ہوتا ہے، اور جب آپ ادھر منہ کر لیں سورج کی طرف تو سایہ پیچھے، جب پشت سایہ ادھر سورج کی طرف کر لیں تو سایہ کہاں ہوگا؟ آگے ہوگا۔ تمہارے پاس یوں سمجھ لو وہ جو واصل باللہ ہوتے ہیں ان نے منہ ادھر کیا ہوتا ہے اپنے مالک کی طرف، سایہ ان کے پیچھے بھاگتا ہے، اگر مالک سے منہ موڑ لیں گے تو سایہ آگے بھاگے گا۔ فرمایا وہ پیچھے ہو یا آگے، پیچھے ہو تو تیرے پیچھے دنیا تیرے پیچھے پیچھے تو آگے ہوگا، اور اگر تو اس دنیا کی طرف منہ کر لے گا پھر سایہ تیرے آگے آگے ہوگا، تیرے آگے آگے وہ تجھے پکڑائی نہیں دے گا، وہ بھاگتا ہی جائے گا، تو اس کے پیچھے بھاگتا جائے گا، پکڑائی نہیں دے گا۔ اس لیے اللہ والے جو فرمایا ان کی پہچان یہ صبح و شام رب کو یاد کرتے ہیں۔
اب یاد تو کرتے ہیں آخری دو باتیں یاد تو کرتے ہیں، تو کیا ان کا مدعا کیا ہے، ان کا آبجیکٹو زندگی کا کیا ہے، کیوں یاد کرتے ہیں؟ کیا وہ کاریں کوٹھیاں جائیدادیں یہ دنیا چاہتے ہیں؟ میں قربان جاؤں رب کے کلام پر، فرمایا ایک تو ان کی معیت میں چلے جاؤ، صحبت میں چلے جاؤ، ان کے ساتھ لگ جاؤ، پہچان یہ کہ وہ ذاکر ہوں گے، میرے یاد کرنے والے ہوں گے، مجھے صبح و شام یاد کرتے ہوں گے، ہر وقت جب بھی تم انہیں دیکھو گے وہ ذاکر پاؤ گے۔ فرمایا وہ اور کچھ نہیں چاہتے، یریدون وجہا، یہ وجہ پورا موضوع ہے۔ یہ وجہ ہے کیا؟ علماء نے اس کے کئی معنی بتائے ہیں، سمت ڈائریکشن کو بھی کہتے ہیں، چہرے کو بھی کہتے ہیں، خدا کی رضا کو بھی کہتے ہیں۔ فرمایا بس یہ لفظ اتنا جامع ہے، کسی خدا کے بندے کی پہچان کرنا چاہو تو وہ یہ ہے یریدون وجہ، اگر اس کی توجہات کی طرف دیکھو گے اس کی توجہ اللہ ہوگی، اگر اس کو رب کی رضا کی اس طرف سے پرکھنا چاہو گے تو اور کچھ نہیں چاہتا ہوگا، رب کی رضا چاہتا ہوگا، اور کسی مکھڑے کا طالب نہیں ہوگا سوائے رب کے مکھڑے کے، یریدون وجہ، وہ اسی کے مکھڑے کا طالب ہوگا، یہ اس کی پہچان ہوگی۔ اب چونکہ آیت کریمہ میں میں نے یہ کیا ہے، امام نووی جو اس پر پہلی روایت لائے ہیں اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے مختصر میں یہ بات کر دوں تاکہ موقع ہو جائے، بات مکمل ہو جائے۔ آیت کریمہ لانے کے بعد امام نووی اس کتاب ریاض الصالحین میں جو پہلی روایت لائے ہیں وہ کیا ہے، اس کے الفاظ بڑے خاص ہیں، سنیے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال ابو بکر لعمر رضی اللہ عنہ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انطلق بنا الى ام ایمن رضی اللہ عنہما نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها فلما انتهينا اليها بكت فقال لا لها ما يبكيك اما تعلمين ان ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني لا ابكي اني لاعلم ان ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ابكي ان الوحي قد انقطع من السماء فحيجتهما عن البكاء فجعل يبكيان معا رواه مسلم او كما قال علیہ۔ اب اس میں انہوں نے کہا ہے کیونکہ زیارت کی بات تھی، میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت انس اس کے راوی ہیں، سیدنا عمر فاروق سے فرمایا بھائی آج چلو چلتے ہیں ام ایمن کی زیارت کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام ایمن کی زیارت کے لیے چلتے ہیں۔ یہ ام ایمن کون ہے؟ اب الگ سٹوری ہے، حضور نے فرمایا یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے، میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ آج جس ولی کامل کی محفل میں بیٹھے ہیں ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت بس 2 ربائی ان کے بارگاہ میں پیش کروں گا، کچھ تھوڑا سا شغب لکھنے کا بھی ہے، تو اس لیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا ہدیہ عقیدت ہے کہ فیض شاہ ابرار ہیں غوث العظم دستگیر، فیض شاہ ابرار ہیں غوث العظم دستگیر، اور منبع انوار ہیں غوث العظم دستگیر، محتاج فیض غوث سب اولیاء و اصفیاء، محتاج فیض غوث سب اولیاء و اصفیاء، مبارک مخزن اسرار ہیں غوث العظم دستگیر، مبارک مخزن اسرار ہیں غوث العظم دستگیر، اور جامع شریعت ہیں والی بغداد، جامع شریعت ہیں والی بغداد، اور شہنشاہ طریقت ہیں والی بغداد، مبارک معرفت میں بھی آپ دریائے عرفان، معرفت میں بھی آپ دریائے عرفان، عارف حقیقت ہیں والی بغداد، عارف حقیقت ہیں والی بغداد۔ اور ختم کرتے ہوئے قبلہ مفتی صاحب کی ایک تھوڑی سی فرمائش تھی، بس اختتام ہو گیا ہے۔ وہ کیا تھا؟ بات میں ان کو بتا رہا تھا، پیر سید نصیر الدین علیہ رحمہ، اللہ پاک کی رحمت فرمائے، تو آپ کا وصال ہوا، تو میں نے کہا میں نے ان کی منقبت کے چند اشعار لکھے تھے، کہتے ہیں اب سنا ہے، میں نے کہا زیادہ نہیں، 2 باتیں سنا دوں گا، ایک مطلع اور مقطع۔ وہ گودڑا کا آفتاب، کیونکہ ان کی اس وصال پر میں نے لکھا تھا، اس لیے وہ ہے کہ وہ گودڑا کا آفتاب ہم سے جدا ہو گیا، وہ گودڑا کا آفتاب ہم سے جدا، یہ بھی اولیاء کا ذکر ہے نا، تو اس لیے اسی میں ہے، وہ گودڑا کا آفتاب ہم سے جدا ہو گیا، وہ آسمان علم کا مہتاب ہم سے جدا ہو گیا، وہ آسمان علم کا مہتاب ہم سے جدا ہو گیا، وہ روب و جلال حیدری اور حسن و جمال محمدی، وہ روب و جلال حیدری
اور حسن و جمال محمدی، وہ سدا بہار شباب ہم سے جدا ہو گیا، وہ سدا بہار شباب ہم سے جدا ہو گیا، اور وہ شیریں اور وہ ایسا حسین معلم ادب، وہ ہے وہ محافظ علم و ادب اور ماہر کتاب و قلم، وہ محافظ علم و ادب اور ماہر کتاب و قلم، ایسا حسین معلم آداب ہم سے جدا ہو گیا۔ آخری یہ ہے کہ وہ غواص بحر شریعت، وہ غواص بحر شریعت اور سباح بحر طریقت، وہ غواص بحر شریعت اور سباح بحر طریقت، ایسا مداح رسالت باب ہم سے جدا ہو گیا۔ مبارک جس کے کلام کی ہر طرف جہان میں پھیلی خوشبو مثل گلاب ہم سے جدا ہو گیا۔ اللہ پاک میری حاضری قبول کرے۔ بہت خوب، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ حافظ مولانا اخلاق مبارک صاحب آپ کو خیر الکلام ماک اللہ شان ولایت کے موضوع پر آپ گفتگو فرما رہے تھے، اور ساتھ ہی آپ صوفیوں کا بھی ذکر فرما رہے تھے، کیونکہ صوفیوں کے سائے میں صبح شام جو رہتے ہیں، تو پھر ماشاءاللہ، اور پھر ساتھ ہی ذاکرین اور غافلوں کا بھی آپ ذکر فرما رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اس عظیم الشان بیان کے بعد ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ ابتداً جو بات میں نے جمعے کو عرض کی تھی، اور انہوں نے جو آپ نے بیان کے اندر بیان کی کہ اہل سنت والجماعت وہ جماعت ہے کہ جو ہر اس شخص کے ساتھ محبت کرتے ہیں جو محمد کریم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اور اہل سنت کی یہ نشانی ہے کہ ہم ان کے غلام ہیں جو تاجدار ختم نبوت کے غلام ہیں، اور ہم ان کے دشمن ہیں، صرف دشمن نہیں بلکہ جانی دشمن ہیں، جو عظمت مصطفیٰ کے دشمن ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ میڈیا کے ذریعے بعض ایسے چینل ماض وجود میں آئے جو تاجدار ختم نبوت و رسالت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہوئے عوام الناس کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ایسے ٹی وی چینلز آئے جہاں پر محبت آل نبی اولاد علی کا درس دیا جاتا ہے، لیکن ساتھ وہ بغض صحابہ، بغض خلفائے راشدین کا درس دے کر امت کو گمراہ کرنا چاہتی ہے۔ امت کو ایک طرف صحابہ کی طرف لے جاتے ہیں لوگ، بعض ان کو اہل بیت سے جدا کر دیتے ہیں، بعض وہ ہیں کہ جو اہل بیت کی طرف لے کر جاتے ہیں، صحابہ سے وہ جدا کر دیتے ہیں، بعض وہ ہیں کہ جو عظمت اولیاء کا انکار کرتے ہیں، مسلک حقہ پہ اعتراضات کرتے ہیں۔ وہ مثال جو جمعۃ المبارک کے اندر میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، وہی علماء اکرام اور بالخصوص حضرت مفتی صاحب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک بزرگ تھے نا، ایک ولی کامل، ایک صوفی باصفا۔ تو آپ اس کو اپنے ذہن نشین کر لیں اور سمجھ لیں کہ آج جتنے بھی اعتراضات کرتے ہیں نا، کوئی صحابہ پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی اہل پاک پر اعتراض کر رہا ہے، کوئی مسلک حقہ پر، کوئی ذات نبوت اور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کر رہے ہیں۔ اس مثال کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ بزرگ کا جب ایک جگہ سے گزر ہوا نا، تو سامنے سے ایک کتا آیا، کتا آپ سے گزر گیا، آپ رک گئے، آپ نے کتے کی طرف توجہ فرما کر مخاطب ہو کر آپ فرمانے لگی کہ کتے، تیرا کام ہے بھونکنا، تیرا کام ہے بھونکنا، لیکن تو بھونکا نہیں۔ کتے نے جواب دیا کہ اے اللہ کے ولی، بے شک میرا کام بھونکنا ہے، لیکن میں اس کو بھونکتا ہوں جس کو میں پہچانتا نہیں، میں اس کو بھونکتا ہوں جس کو میں پہچانتا نہیں۔ میں نے پہچان لیا کہ آپ منصب ولایت پر فائز ہیں، اللہ کے خاص مقبول بندے ہیں، اس لیے میں آپ کو نہیں بھونکتا، میں بھونکا کرتا ہوں لیکن ان کو جن کو میں پہچانا نہیں کرتا۔ یہ ٹی وی پر اور میڈیا پر یہ جتنے بھی عظمت رسول اور شان رسول میں گستاخیاں کرتے ہیں، یہ بھونکتے ہیں، خطاب نہیں کرتے، گفتگو نہیں کرتے۔ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے، مصطفیٰ کی عظمت کو لڑکانے والے، مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والے، یہ جتنے بھونکتے ہیں یہ مصطفیٰ کی شان سے واقف ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اور
اور جو حضرت امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کے بارے میں برے برے الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ بھی سیدنا صدیق اکبر کے مقام سے واقف نہیں ہے، اور جو حضرت اہل بیت کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں وہ بھی اہل بیت کے مقام سے واقف نہیں، اور جو ولایت کے مقامات پر اعتراضات کرتے ہیں وہ شان اولیاء سے واقف نہیں۔ اللہ کا کتنا خاص فضل اور کتنا خاص کرم ہمارے اس مسلک پر اور ہم پر کہ اللہ نے ہمیں وہ مسلک عطا فرمایا جو سب کا ادب و احترام کا درس ہمیں دیا۔ اب چلیں آگے، تھوڑا سا آپ کو ذوق پیدا کرنے کے لیے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھی جناب محمد مبشر صاحب جو تشریف لائے، یہ انہوں نے ٹیلیفورڈ کے اندر حضرت مفتی صاحب کے ہاں بڑے احسن طریقے سے کلام سنایا تھا، تو ہمارے صدر صاحب کی خواہش تھی کہ یہ تشریف لائیں، اور ہمارے مفتی صاحب کی تشریف آوری پر بھی یہ تشریف لائے، یہ بھی ہمارے ساتھیوں کی خواہش تھی کہ حضرت مفتی صاحب آج تشریف لائیں، تو جناب یہ تشریف لائیں گے اور اپنے مخصوص انداز میں یہ نعت شریف ایک سنائیں گے، اور پھر ساتھ ہی جو وہاں پر پنجابی کا کلام حضرت تاجدار گولڈا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا تھا وہ سنائیں گے، اور اس کے بعد حضرت کا خطاب، سلام، دعا اور نماز کے بعد لنگر شریف تقسیم ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب یہ ثنا خان آئے نا نعت پڑھنے کے لیے یا قاری آئے قرآن پڑھنے کے لیے، ساتھ سبحان اللہ کی بھی داد دیا کرے اور محبت کا اظہار بھی کیا کرے، یعنی وہ پنجابی میں کہتے ہیں کچھ علیہ جلیہ بھی کرو، ٹھیک ہے؟ یہ سارا یہ جتنا حضور کا دیا ہوا مال ہے یہ سارا حضور کا صدقہ ہے، اللہ نے جو ہمیں دیا، تو جتنا ہم ان کے نام پر خرچ کرتے جائیں گے یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے کہ اللہ اس کے بدلے میں تمہیں ڈبل عطا فرما دے گا۔ یہ ہمارے ان پونڈوں کے محتاج نہیں، یہ ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا کہ جہاں آپ جائیں نا پاکستان کے اندر یا کسی بھی علاقے کے اندر، تو وہاں پر بٹیروں پر، یہ مرغوں پر، کتوں کی لڑائیوں پر کتنے ہزار روپے خرچ کی جاتے ہیں، اور یہاں سے کتنے پونڈ بھیجے جاتے ہیں۔ وہاں پر نہیں دیکھا جاتا کہ کسی کے اس شو پر یا اس مقام پر کتنے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن جو ہی کسی عالم دین کو کچھ پیش کرنے کی ہم کوشش کریں یا کسی نعت خان کو، تو وہ پھر لوگ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جی یہ ایسے ہو گیا۔ نا، اللہ نے دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس کے بدلے اللہ آپ کو محبت میں اور عطا فرمائے گا۔ اب دیکھوں گا کہ میری بات نے کتنا اثر کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صلی اللہ علیہ یا تمام حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، میں نہایت ہی مشکور ہوں جناب قبلہ مفتی طاہر چشتی صاحب کا اور اس مسجد کی انتظامیہ کا کہ جنہوں نے مجھے اور آپ کو اس بابرکت محفل میں شرکت کی سعادت سے نوازا۔ وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے اور میرے بعد انشاءاللہ قبلہ مفتی صاحب کا خطاب ذیشان بھی ہوگا، تو نہایت ہی اختصار کے ساتھ انشاءاللہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہوگی۔ دعا ہے اللہ کہ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تمام حضرات حضور برکت کے لیے بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا آزما کر تو دیکھو، مٹے رنج و غم آزما کر تو دیکھو، ذرا ان کی محفل میں آ کر تو دیکھو، اور خدا